اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کا جیب کبھی بھی خالی نہ ہوگا اور رزق سے گھر ایسا بھر جائے گا کہ آپ کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو بلا کر جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ بس قرآن پاک کی چند آیات پر مشتمل یہ سورت رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس سورت کی پھر برکات دیکھیے گا کیسے آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ جسے اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوتا؟ آپ اپنے جیب میں پیسے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا جیب پیسوں سے بھرتا ہی چلا جائے گا، آپ کا جیب خالی نہیں ہوگا، رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کریں جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتی ہے۔ تو آج قرآن پاک کی جس سورت کا میں وظیفہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ بے شمار برکات کی حامل سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ تکاثر۔ اس سورہ تکاثر کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ 8 آیتوں کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اگر اس کی 8 آیتیں جو کہ تلاوت کر لی جائیں تو اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو بعد نماز مغرب 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قرض تلے دبے ہیں، قرض ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ختم ہونے کی کوئی خلاصی نہیں، کوئی صورتحال نہیں، تو قرض سے نجات پانے کے لیے، قرض سے خلاصی پانے کے لیے سورہ تکاثر کو 17 روز تک بعد نماز عشاء 170 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی قرض سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص میں زرپرستی کا لالچ بہت زیادہ ہو اور وہ اپنے انجام کو بھولا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو سوتے وقت 120 دن تک روزانہ 111 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کے دل سے زرپرستی کا لالچ نکل جائے گا اور دل عبادت الہی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کس قدر پیاری یہ سورت ہے اور اس کے پڑھنے کی کتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر جس کو بہت زیادہ غم ستا رہے ہوں، رنج ستا رہے ہوں اور ختم نہ ہو رہے ہوں، فکریں ہوں، سوچیں ہوں، ٹینشنیں ہوں، پریشانیاں ہوں۔ آج کل جو ٹینشنیں ہیں، ٹینشنز انسان کو ایسے لگ جاتی ہے، دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور انسان جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ ذہنی بیماریاں، دماغی بیماریاں، اور ذہنی اور دماغی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو دفع رنج و غم اور تفکرات سے بچنے کے لیے جو کوئی سورہ تکاثر کو 3 دفعہ پڑھے تمام رنج و علم جاتے رہیں گے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی آفت، کوئی بلیات نہ آئے، ہمیشہ کے لیے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے، تو بعد نماز عصر اس کو 1 دفعہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کر لے۔ جس کو درد سر و شقیقہ ہو
تو وہ سورہ تکاثر کو 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لے، انشاءاللہ تعالی سورہ تکاثر کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام سر کے درد، ایک جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی جو پورے سر کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاقم التکاثر پڑھے؟ اور یہ صورت 1000 قرآن کی آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ٹوٹل اس صورت کی 8 آیات ہیں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی آسان صورت ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ سب کو یہ صورت زبانی آئے، زبانی اس صورت کو یاد کر لیں۔ اگر نہیں یاد تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اس صورت کے بے شمار فضائل، بے شمار برکات ہیں۔ اگر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار جو وفات پا گیا ہو یا کوئی بزرگ ہو، اس سے ملاقات کرنا آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ سورہ الحاقم التکاثر کا وظیفہ کریں۔ کیسے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اکیلے کمرے میں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سورہ الحاقم التکاثر اس صورت کو آپ نے 500 مرتبہ اس جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور باندھ کر آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ آپ کی خواب میں آئے گا اور آپ سے باتیں بھی کرے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارا ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا یہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل سوتے ہوئے پڑھنی ہے عشاء کے بعد، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الحاقم التکاثر اور سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ تو مجھے کئی لوگ آ کر بتاتے ہیں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ پکڑ لے تو چھوٹی چیز سے پکڑ لے اور بخش دے تو چھوٹی چیز سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بخش دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں آپ جو چیز چاہتے ہیں، جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں، وہ آپ کو آ کر خواب میں بتا دی جائے گی کہ یہ آپ کا کام کس طرح سے پورا ہوگا۔ اس کی بہت زیادہ سورہ تکاثر کی فضیلت ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اس سورت کو پانی پر دم کر کے پینا درد سر اور دماغی امراض سے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ اس سورت کو سوتے وقت پڑھنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی فریضہ نماز میں اس کو پڑھے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اگر سنت نماز میں پڑھے گا تو 50 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے حد اضافہ ہو جائے تو آپ نے سورہ تکاثر کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ہر رات میں یہ سورت پڑھ کر اگر آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، بشرط یہ کہ آپ نے کچھ محنت ضرور کی ہو۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ تکاثر کے اول اور آخر میں آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 13 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ 13 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر چلے جائیں
اور سیدھی کروٹ بنا کر لیٹ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، اور مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر سکوں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جوش میں آ جائے گی اور آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ اتنا آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو اپنا نام شامل کریں، اور جن بہنوں بھائیوں نے کوئی سوالات پوچھنے ہیں وہ تو نیچے کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم جیسے ہی آپ کے کمنٹ پڑھیں گے تو آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔